فلسطین کے حوالے سے کوئی سوائے دو ایک چیزوں کے کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ظلم ویسا ہی ہے، قربانیاں بھی ویسی ہی ہیں، صبر بھی ہے، جبر بھی ہے، سب اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہاں، لائٹلی یہ ہوا ہے کہ دو چار چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ورتھ کرتی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں بات کرے، جس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ٹرمپ کا ریسنٹ ٹور ہے مڈل ایسٹ کا، اس میں یہ ان کی جو ٹیم ہے امریکن، ان کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی کہ وہ اسرائیل کا دورہ نہیں کرے گا۔ اس کی ہزاروں طرح کی تشریحات ہو سکتی ہے کہ کیوں نہیں کرے گا۔ ایک اس کی ہو سکتی ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ اتنی کی ہے، تحائف اتنے دیے ہیں کہ وہ اسرائیل میں وہ کیوں ایسا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ جو لبرل ہیجیمنی ہے جو دنیا میں جنگوں کے ذریعے خود کو قائم رکھتی ہے، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے، ڈی اسکیل کیا جائے، جنگیں دنیا میں آہستہ آہستہ اس کو ہم کم کرنے کی طرف لے آتے ہیں دنیا کو۔ ایسے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، اس میں اس کا ایک موقف ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے۔ یورپ کو اس نے صاف جواب دے دیا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا مزید یوکرین کے حوالے سے، بڑا سخت طریقے سے جواب دیا۔ تو نیتن یاہو کو، اسرائیل کو اس نے کافی ٹائم سے جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اس نے کہا ہوا تھا کہ اب اس سلسلے کو آہستہ آہستہ ختم کرو، لیکن اسرائیل یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ اب اس میں دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ اس کا اسرائیل نہ جانے کا جو شروع کا اعلان ہے، اور دوسرے جو غزہ میں اس وقت جو بہت زیادہ انٹینسٹی ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ 140 شہادتیں، صرف 140 سے زیادہ شہادتیں صرف کل ہوئی ہیں، ایک دن کے اندر اندر۔ جو کچھ بچ گیا ہے ربل، اس کے اوپر بھی بم پھینکے جا رہے ہیں، جو خیمہ بستیاں لوگ بناتے ہیں اس کے اوپر بھی بم گرائے جا رہے ہیں۔ تو اتنی انٹینسٹی عام طور پہ جنگ بندی سے کچھ پہلے ہی نظر آتی ہے۔ تو ایک دو چیزیں کچھ ایسی سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ فار ناؤ یہ جنگ اگلے کچھ دن تو شاید کہنا مشکل ہے، لیکن جلد ہی یہ ایک امید ہے کہ یہ جنگ شاید رک جائے، یہ جینوسائیڈ جو ہے یہ رک جائے۔ آگے اس کا سیکنڈ تھرڈ فیز کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ ریمائنڈ یو کہ جب پہلے جنگ بندی ہوئی تھی تو اس وقت پہلی فیز دوسری فیز پہ تک تو اتفاق تھا، لیکن تیسرا فیز کیسے ہوگا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تھا، اور جنگ بھی دوبارہ اسی لیے سٹارٹ ہو گئی کہ اسرائیل نے اچانک کہنا شروع کر دیا کہ آپ سارے ہوسٹیجز جو ہیں وہ واپس کر دیں، اور فلسطین نے کہا کہ ہمیں گارنٹی دے کہ اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا گارنٹی نہیں ہے۔ تو فلسطین نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھائی ہم آپ کو ہوسٹیجز نہ دیں تو آپ نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ہم آپ کو ہوسٹیجز دے دیں، گارنٹی آپ پھر نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوسٹیجز رکھیں یا دیں، جنگ دونوں صورتوں میں ہوگی، تو پھر ہم رکھیں کیوں نہ ان کو، پھر ہمارے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تو گارنٹی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اگر یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ بھی نہ اگر ہمارے پلے لے ہوا تو آپ کے ایسٹس تو ہمارے پاس ہیں، اور یہ ایسٹس بھی جو ہیں موسٹلی یہ ملٹری ایسٹس ہیں، یعنی کہ ان کو اگر سویلینز نہیں ہیں چونکہ، تو ان کو اگر وہ اپنے قوانین کے تحت اگر سزا دیتے ہیں تو وہ بھی ان اے وے کسی نہ کسی حد تک اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ تیسرے فیز کے بارے میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا، بٹ ناؤ ٹرمپ کا جو رجحان لگ رہا ہے، جو رویہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی صورتحال ایسی بن جائے، تو اسرائیل میں جو پریشر ڈال رہا ہے کہ ابھی وہ ایک امریکن اسرائیلی جو امریکن نیشنل یرغمالی ایک تھا اس کو وہاں سے لے گیا، لیکن جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی۔ اٹ سیمز ٹو سجیسٹ کہ امریکہ اب اس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ بذات خود ایک کوشچن ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صہیونیوں کے پاس ہے۔ جو آدمی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتا ہے اس کے خلاف عام طور پہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ابھی تو یہ پاور میں ہے اور بڑا امریکہ کے اندر بہت زیادہ یہ فیورٹ بھی ہے، اور ڈائریکٹ اسرائیل اس کے خلاف جا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کریں تو اٹ لکس لائک کہ شاید کچھ ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ آنے والے وقت میں نیئر فیوچر میں یہ جینوسائیڈ رک جائے، جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ہمارا جو ایک مسلمان ملکوں کے حوالے سے ایک گلا شکوہ امت کے حکمرانوں سے کہ یہ سارا کچھ کر سکنے کے باوجود انہوں نے کوشش انف نہیں کی، اور انف کوشش نہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوششیں کرنے بھی نہیں دی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے، اگر سویلینز نے کوشش کی تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکل میں ڈالا گیا۔
میری اپنی جو پاکستان کی ایک اسپیس انسٹیٹیوٹ ہے، سوری اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں پہ فلسطین کے حوالے سے پروگرام تھا. مجھے یاد ہے کہ پروگرام سے ایک شام پہلے مجھے میسج آیا اسلام آباد میں کہ وہ کینسل ہو گیا اس لیے کہ اجازت نہیں مل رہی ہے. اب آپ نے فلسطین پہ بات کرنی ہے، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ دیر isn't anything which is difficult to understand. پر اپیرنٹلی ان کے لیے یہ مسئلہ تھا اور نہیں ہو سکا. تو نہ صرف یہ کہ مسلمان حکمرانوں نے پریکٹیکلی خود کچھ نہیں کیا، آن ٹاپ آف اٹ اپنے لوگوں کو بہت زیادہ کچھ کرنے نہیں دیا، آن ٹاپ آف اٹ کہ انہوں نے دنیا میں وہ لابنگ، وہ ماحول سازی نہیں کی جس سے اس معاملے کی حساسیت کو زیادہ انٹینسیفائی کر کے لوگوں کو سمجھایا جا سکے. کیونکہ دیکھیں خبریں بنتی ہیں، اس پہ تبصرے آتے ہیں، تجزیے آتے ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ امریکہ میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے، فرانس میں بیٹھا ہے، برطانیہ میں بیٹھا ہے اور وہ فلسطین کے لیے بات کر رہا ہے، فلسطین کے حق میں بات کر رہا ہے، جب اس کے سامنے یہ خبر اس تجزیے کے ساتھ ہے، اس تبصرے کے ساتھ ہے کہ بھئی وہ سعودی عرب میں تو سارے ڈانس کر رہے ہیں، وہ یار پاکستان میں تو سارا ناچ گانا چل رہا ہے، سارے نارمل ہیں، باقی عرب ملکوں کو دیکھو کسی کو لگ رہا ہے کوئی افسوس ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں کے جذبات پھر ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. انسانی نیچر ہے یہ. تو عرب ملک اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے، باقی اسلامی ملک اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو کم سے کم وہ یونائٹڈ نیشنز میں اس معاملے کو زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اچھال سکتے تھے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پی آر فرمز، لابنگ فرمز پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں. امریکہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی ایڈ ایجنسی ہے. اشتہاروں کی جو ایجنسی ہوتی ہے نا، آپ کس پیسے دے تو آپ کے لیے اشتہار لگاتے ہیں. امریکہ ایز اے کنٹری ایک بہت بڑی اشتہاروں کی ایجنسی ہے. اے پیک جو کہ اسرائیلی ایک لابنگ فرم ہے امریکہ میں، اس نے سارے امریکن میجر پولیٹیشنز خریدے ہوئے ہیں، سارے. اور اب تو پاکستان میں ٹویٹر کھولا ہوا ہے، آپ ایک ٹویٹر ہینڈل فالو کر سکتے ہیں، ایکس ہینڈل آئی شوڈ سے، جس کا نام ہے اے پیک ٹریکر. اس میں سب کی تفصیل ہے کہ کس کو کتنے پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ٹرمپ سے لے کر باقی نیچے سب تک لکھے ہوئے ہیں، اس کو اتنے پیسے، اس کو اتنے پیسے، اس کو اتنے پیسے. تو بھئی ایڈ ایجنسی ہے، وہاں پہ حکومت جس مرضی کے، بائیڈن کی ہے، ٹرمپ کی ہے، ظلم جاری رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں. تو عرب ملکوں کے پاس تو اس سے بہت زیادہ پیسہ ہے. ابھی دنیا میں امیر ملکوں کی لسٹ وہ نکلتی ہے، امیر ترین بندہ کون سا ہے؟ کبھی جیف بیزوس ہوتا ہے، کبھی یہ ایلون مسک ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے. تو کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ $150 بلین، $200 بلین، $220 بلین. جو ماہرین ہیں اس طرح کی کیلکولیشنز کے، آسٹس کے جو ایویلویشن وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بہت سے یہ عرب جو ہیں وہ عام طور پہ اس لسٹ کا حصہ نہیں بنتے، وہ اپنی دولت ڈکلیئر نہیں کرتے. لیکن اگر کریں تو ان میں سے کچھ لوگ آلریڈی ایسے ہیں کہ جو ٹریلینئر بن چکے ہیں. بلینئر کی بات نہیں ہو رہی، جو ٹریلینئر بن چکے ہیں. وچ از ٹو سے کہ آپ نے تو پی آر فرمز کو ہائر کرنا آپ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا. CNN، BBC، یہ وہ وغیرہ، آپ دنیا بھر سے اتنا پریشر بلڈ کر سکتے تھے کہ یہ جنگ بڑی جلدی رک سکتی تھی. لیکن 3 کام تھے کرنے والے کہ پریکٹیکلی خود روکتے نہیں کوشش کی، اپنے عوام کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا، اور نمبر 3 یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل لابینگ نہیں کی. یہ وہ 3 بڑے جرائم ہیں جن پہ ہم پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ لعنت ہو ان پہ. میری بھرپور بد دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے جو کیا ہے اس چیز کا گواہ بننا بھی بہت اذیتناک ہے کہ آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں. تو ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تباہ کرے ان کو، اللہ ان کا انجام صہیونیوں کے ساتھ ہی کرے. اس لیے کہ جو ہمارے نیریٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ظالم پہ بھی لعنت ہے، ظالم کی حمایت کرنے والے پہ بھی لعنت ہے، اور خاموش پہ بھی لعنت ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی حمایت بھی کی ہے، ان کے ہاتھ بھی مضبوط کیے ہیں اور خاموش بھی رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ سلام ہے ان ماؤں پہ
جنہیں اپنے بچے دفنانے نصیب نہیں ہوئے، سلام ہے ان باپوں پہ جنہوں نے کہیں اپنے بچے کا دھڑ دفنایا تو کہیں سر دفنایا، اور سلام ہے ان لاشوں پہ جنہیں نہ قبریں نصیب ہوئی نہ کفن، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہوا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان امت کے حکمرانوں نے اس ظلم میں ظالم کا ساتھ دیا، اور ہم گواہی کو حشر کے دن بھی لے کے جائیں گے، جہاں حدیث کے مطابق بے وفاؤں اور وفاداروں کے جھنڈے علیحدہ علیحدہ ہوں گے، عدالت اللہ کی ہوگی، استغاثہ رسول اللہ نے کرنا ہے، مجرموں کے کٹہرے میں یہ سب کھڑے ہوں گے، صہیونی بھی اور مسلم حکمران بھی، اور گواہوں میں ہم کھڑے ہوں گے۔ And indeed we saw it, we endured it، جس کے ہم مکلف ہیں وہ ہم نے کیا، اور اللہ توفیق دے کہ ہم وہ کرتے رہے، لیکن اس ظلم کے گواہ ہم دنیا میں بھی ہیں، ہم آخرت میں بھی ہیں۔